وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ صاحب کے کسی ایک گوشے پر، کسی ایک زاویے پر، کسی ایک ان کے شخصیت پر اظہار خیال کرنا میرے لیے بہت مشکل ترین عمل ہے، اور میں صرف یہ کہنا چاہوں گا تو ایک ایسی شخصیت کا آج ہم یہاں تعزیت کر کے بیٹھے ہیں۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو آج کی اس مجلس میں شریک ہیں، وہ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم اپنے محبوں کو یاد کرنا، ہم اپنے ان لوگوں کو یاد کرنا جن کی خدمات ہم نے اپنی زندگی میں لی ہے، جن سے ہم نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ بہت سارے چیزیں ایسے ہیں جو ہمیں شکر ادا کرنے کی تعریف میں آتا ہے، تو آج ہمارے بیچ نہیں رہے، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ تعزیت کر رہے ہیں۔ محبان محمد زین الدین صاحب آج تعزیت کر رہے ہیں، جو ہمارے لیے خوش نصیبی کا موقع ہے۔ ان کی دعا قبول کی۔ جبار بھائی بھی تشریف لائے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو دیکھ کر آئے ہیں جنت البقیع میں کس طرح ان کو اتارا جا رہا ہے اور کن کن مرحلوں سے گزارا گیا ہفتے بھر تک، وہ بھی انہوں نے دیکھا ہے۔ تو حضرات، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو جنت البقیع کی دولت سے سرفراز کرے۔ یکم شعبان کو یہ حادثہ پیش آیا، یکم شعبان، اور شعبان کی وہ فضیلت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے عاشق کو اپنے مہینے میں اپنے دیار میں مدفن بنایا۔ بلکہ کی عوام کو دو اشخاص، میری اپنی نظر میں، میری اپنی ہے نا، اس میں کوئی مانے نہ مانے، ہم اسلام کے بعد ایک زین الدین چینی فروش ہے، جس کے ہے نا کمی کو ہمیشہ آنے والی نسلیں جب تک کہ نعم القدر نہیں ملے محسوس کرتے رہیں گے، اور جب بھی ہے نا رہے ہم سانسوں میں جب بھی ہے ان کے لیے ان کے درجات کو ہے نا بلند ہے۔ زین الدین صاحب ذات میں انجمن تھے۔ اتنے مقررین کو سننے کے بعد مجھے یہ محسوس ہوا کہ ذات میں انجمن تھے۔ جتنے دن بھی انہوں شہر میں رہے، جتنے دن بھی زندہ رہے، 26 جنوری 2000 گزشتہ 15 دن پہلے انتقال سے ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی، انہوں بھی ہمارے رشتہ دار تھے، دور کے قدیم چونکے، ہم وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، دعوت میں ایسی بیٹھے، وہ آخری ملاقات۔ اس کے بعد 15 دن کے بعد یہ خبر آئی، پوچھا تو اللہ تعالیٰ ویسے فرشتے کو بھیج دیا، ان کی رضا کے مطابق وہ کام ہوا، کچھ نہیں کرے۔ اللہ نے اپنے چاہنے والوں کو اپنے مخصوص بندوں کے ساتھ کام لیتا ہے، بس ایک مخصوص فرشتہ اترا، ان کا کام ہو گیا، جنت البقیع میں آرام ہے۔ میں اپنی بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اس گھر سے یہی گھر مجھے یاد ہے، یحییٰ صاحب کے گھر پہ عجیب تربیتی کیمپ کے لیے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی، جو روشن بیگ صاحب نے بنگلور سے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا کہ گلبرگہ میں ایک عجیب تربیتی کیمپ کے لیے انتظام کرنا ہے۔ تو اسی ٹائم میں زین الدین صاحب اور ہمارے جبار بھائی، معراج، سب مل کے یہاں جمع تھے، پورے بازار کے لوگ بھی تھے۔ تو آج مجھے وہ دن یاد آ رہا ہے کہ اللہ زین الدین صاحب یہاں بیٹھ کر مجھے صدارت تعزیت کی جلسہ ہو رہا ہے، ہم زین الدین صاحب کے بارے میں بہت ساری باتیں ہم بیان کر رہے ہیں۔ اسی طرح جتنی بھی شخصیات گزر جاتی ہیں، ملی شخصیات، اہم شخصیات، تعزیت کی جلسہ ہم کر دیتے ہیں، پھر ان کو فراموش کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ زین الدین صاحب نے 72 کے فساد میں جو مجاہدانہ رول ادا کیا تھا، اس کو آج نوجوانوں کے سامنے پیش کرنے کی بہت زیادہ
सब में कायदे मुहतरम खबरुल इस्लाम के बाद सही मानों में कोई कायदे मिल्लत था, वो हमारे ज़ैनुद्दीन साहब थे। मैं बड़े फ़ख्र से, बड़े इत्मीनान से बात कह सकता हूँ कि हकीकी मानों में खादिम मिल्लत, कायद मिल्लत, मुजाहिद मिल्लत ज़ैनुद्दीन साहब थे। और इस हैसियत से इनकी खिदमत को याद करना चाहिए और इनकी खिदमत को याद रखना चाहिए। मैं उनके ख़ानदान के लोगों से, बच्चों से और उनके अहबाब से तो अपने आप शामिल करते हुए ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़ैनुद्दीन साहब की एक मुस्तकिल याद कायम में चाहता हूँ कि आप सफ़र आखिरत के अलावा उनके नाम से कोई दीनी मदरसा मोहम्मदपुरे के किसी महल्ले में अगर कायम कर सकते हैं, चट्टेवाड़ी में या कहीं और, बाज़ाब्ता उनके नाम से ज़ैनुद्दीन मदरसा दीनिया कायम हो सकता है तो एक मुस्तकिल यादगार रहेगी। ये आपकी और भी उनकी खिदमत के अलावा जाने वाला दुनिया से तो चला जाता है, लेकिन ऐसे इजलास उसके जो खादिम मिल्लत जो हमारे पेशो मुकर्रिर ने, हमारे सरपंच ने कहा कि उन्होंने जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उसके सुबह से लेकर कल तक गालिबन मेरे फोन में 250 से 300 फोन हैं